نماز پڑھا رہے تھے اور آیت میں تبدیلی ہو گئی کہ پہلی بعد والی آیت پہلے پڑھ دی اور پہلے والی آیت بعد میں پڑھ دی، اس طرح نماز ہو جاتی ہے یا؟ جیسے بھائی، جیسے موصوف نے جو بات پوچھی ہے، اس کو جو ہے شرعی اصطلاح میں تنکیس کہا جاتا ہے۔ تنکیس یعنی آگے کی چیز پیچھے، پیچھے کی چیز آگے کر دینا۔ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ پہلی اور دوسری دو الگ الگ رکعت ہیں، ان میں جو ہے اگر آپ صورتوں کو اگر آگے پیچھے کر دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور جہاں تک جو ہے آپ ایک ہی رکعت کے اندر آیات کو آپ نے آگے پیچھے کر دیا، اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق، اکثر علماء یعنی یہ تو غلط تو ہے لیکن اس کی وجہ سے معنی اور مطلب میں کوئی غلطی اس میں نہیں ہوتی، لیکن قرآن کا جو نظم ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو آپ اس پر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف توبہ و استغفار کریں، آئندہ ایسی غلطی ہونے نہ دیں۔ ویسے سیف بھائی، جو سورۃ الرحمن جو ہے، جیسے آپ کے نام میں بھی الرحمن ہے ماشاءاللہ، تو سورۃ الرحمن جو ہے اسے عروس القرآن یعنی قرآن کی زینت کہا گیا، جس میں 33 بار جو ہے جو فبأي آلاء ربكما تكذبان جو ہے یہ آیت دہرائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ماشاءاللہ جو اس آیت سے پہلے جو مختلف آیات آتی ہیں، ایک آیت آئی، دو آیتیں آئی، پھر اس کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بے شک کئی لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، یعنی لوگ بھول جاتے ہیں کہ کون سی آیت پہلے ہے کون سی آیت بعد میں ہے۔ اسی لیے آپ اس صورت کا آغاز، یعنی بڑے بڑے حافظ قاری لوگ ہیں، ماہر ہیں، اگر وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو الگ بات ہے، پڑھاتے الگ بات ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس میں جو ہے نا بھولنے کا امکان اور اندیشہ زیادہ رہتا ہے، تو ایسی صورتوں کو آپ امام بن کر نہ پڑھائیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا تاکہ ایسی خلاف ورزی نہ ہو، پھر آپ کے دل میں شک و شبہ نہ آئے۔ تو بہرحال ہمیں جس بات پہ اطمینان ہے کہ موصوف سے غلطی ہو گئی ہے اور جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور ہم اس دلیل کو پیش کریں گے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے جو ہے 3 چیزوں کا گناہ اٹھا لیا گیا، جس میں سے ایک ہے انجانے کی غلطی، اور والنسیان بھولنے کی وجہ سے ہونے والی غلطی، اور تیسرے نمبر پر جس پر کسی کو مجبور کیا جائے۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہم جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آئندہ جو ہے اس طرح نہ کرے۔ واقعی اگر آپ سورۃ الرحمن پڑھانا چاہیں تو بہت 30-40 بار اس کو دہرا لیجئے، جب آپ کو مکمل تیقن ہو گیا کہ میں انشاءاللہ اب امامت میں غلطی نہیں کروں گا، پھر پڑھائیں، یا پھر جو سری نمازیں ان میں آپ جو ہے یا نفل نمازوں میں اس کو دہراتے رہیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میں اونچی آواز سے پڑھاؤں گا تو غلطی نہیں ہوگی، تب آپ اس کو پڑھائیے، ورنہ دوسری ماشاءاللہ بہت ساری صورتیں ہیں تاکہ جو ایسی غلطی بار بار نہ ہونے پائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ مولانا ایک تجویز پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے محترم حشمت طائی کے، اور سب کے ذہن، اگر کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے نماز میں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اس کی ترتیب میں، اس کی ادائیگی میں، تو استغفر اللہ تو ہم کہتے ہی ہیں نا، استغفار تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انا للہ پڑھ لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ذرا آپ تجربہ کر کے دیکھے گا تو بہت عظیم نتائج نکلتے ہیں۔